السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اطہر امام آفیشیل چینل۔ محترم ناظرین، زلزلہ ایک خوفناک قدرتی آفت ہے۔ یہ زلزلہ کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے، ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن، سائنس اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کی توکل رکھنا۔ محترم ناظرین، 2 ارب سال زمین سورج سے جدا ہو کر زلزلوں میں ہی تہو بالا ہوتی رہی ہے۔ برستے ہوئے آگ اور ابلتے ہوئے سمندر تھے۔ محترم ناظرین، آپ کو اور ہمیں اس زمین پر بسانے کے لیے اس زمین کو ٹھہرایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یعنی جب زمین خوب زور سے ہلا دی جائے گی، جب زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین، علم ارضیات میں زمین کی تہوں کا نظریہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے۔ اس زمین کی پرت جس پر ہم آباد ہیں یہ ایک سخت ہول کے مانند ہے، جبکہ اس کی گہری تہ گرم اور سیال مادہ ہے، لہٰذا کسی بھی قسم کی زندگی کو برقرار رکھنے میں یہ تہ ناکامیاب ہے۔ علم ارضیات کے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف اتر تقریباً 6035 کلومیٹر ہے، اور جس پرت پر ہم رہتے ہیں وہ بہت باریک ہے، بہت پتلا ہے، یعنی 2 کلومیٹر سے 35 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ کیونکہ زمین کی پرت بہت کمزور ہے، اسی لیے اس کے کانپنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ پہاڑ بالکل اس طرح ہے جس طرح زمین میں میخیں کیلے گاڑ دی گئی ہو، جو زمین کی پرت کو تھامے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں بالکل ایسی ہی وضاحت پیش کی گئی ہے کہ ہم نے اس کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو زمین پر میخوں کی طرح لگا دیا۔ ایک کتاب جن کا عنوان ارتھ یعنی زمین ہے، علم ارضیات پر ایک حوالے کی کتاب مانی جاتی ہے۔ یہ کتاب دنیا کی بہت سی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا مصنف ڈاکٹر فرانک پریس ہے، وہ اس کتاب کے مصنفین میں شامل ہے۔ وہ 12 برس تک امریکہ کی اکیڈمی آف سائنس کا صدر بھی رہا ہے۔ اس کتاب میں وہ پہاڑوں کو ایک مثلث کی شکل کی طرح بیان کرتا ہے اور پہاڑوں کو مکمل نظام کا چھوٹا سا حصہ قرار دیتا ہے۔ ڈاکٹر پریس کے مطابق پہاڑ زمین کی پرت کو سیدھا رکھنے میں اہم کرتی ہے۔ قرآن پاک میں زمین کو کانپنے کی عمل سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے کردار کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپے۔ زمین کی سطح بہت سے ٹکڑوں میں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، ان کی موٹائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ یہ ٹکڑا جروی طور پر پگھلے ہوئے مادے میں تیر رہے ہیں جو کہ استھیمو پھیل کہلاتے ہیں۔ پہاڑوں کی تشکیل و ترتیب اور بناوٹ ٹکڑوں کی حدود پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح کے نیچے زمین کی پرت 5 کلومیٹر موٹی ہے، اور بڑے پہاڑوں کے نیچے زمین کی یہی پرت 80 کلومیٹر موٹی ہے۔ یہ مضبوط بنیادیں ہیں جن پر پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک پہاڑوں کے مضبوط بنیادوں کی وضاحت کچھ اس طرح سے کرتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور پہاڑوں کو ہم نے جما دیا۔ پہاڑ کے متعلق جو معلومات قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے وہ موجودہ سائنس بھی وہی بتاتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، زلزلہ زمین کی اوپر والی سطح کی شدید اور ہنگامی حرکت جو کہ اچانک اس کی ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹوٹنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ ان قدرتی آفات سے بھری پڑی ہوئی ہے، جن میں زلزلہ انتہائی دہشت ناک آفت ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں آبادی زمین دوز ہو گئی اور انسانی آبادی کے
بڑے بڑے حصے صفحۂ ہستی سے مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ زلزلہ بغیر کوئی اطلاع دیے اچانک زمین پر نازل ہوتا ہے، اور یہ ایسی قدرتی آفت ہے جو انسان کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں دیتی۔ صدیوں پہلے لوگ زلزلہ کے بارے میں عجیب و غریب فالتو خیالات رکھتے تھے۔ جاپان کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ایک طویل چھپکلی ہے، بڑی چھپکلی ہے جو کہ زمین کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے۔ جب یہ ہلتی ہے تب زلزلے آتے ہیں۔ عیسائیوں کا نظریہ تھا کہ خدا اپنے دشمنوں کو نصیحت کے طور پر زلزلے کی آفت نازل کرتا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ حرکت کرتی ہے تب زلزلہ آتا ہے۔ تقریباً 70 سال پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین مزید ٹھنڈی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس میں دراڑ پڑ رہے ہیں، لیکن جدید نظریے کے مطابق ٹیکٹونکس پلیٹس کی خرابی ہے جس کو سائنس نے تسلیم کیا ہے۔ ان تمام تر نظریات سے بالا قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی ان زلزلے کی وجوہات بیان کر دی گئی۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جو زمین پر زلزلے آتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا ایک مفہوم ہے کہ جیسے انسان کے جسم میں نسیں ہیں ویسے زمین کے اندر بھی نسیں ہیں، اور وہ سارے زمین کی نسیں ایک فرشتے کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ جب وہاں کے لوگ زیادہ گناہ کرتے ہیں اور جب اللہ جلال میں آتا ہے تو فرماتا ہے اس علاقے میں زلزلے کر، تو وہ وہاں کی نس پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دے دیتا ہے تو زمین میں زلزلہ آنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، سانس باقی رہے تو انشاءاللہ پھر سے اگلی ویڈیو لے کر آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے